الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گیارہ مارچ 2022 کا آج کی ہماری نشست جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں میں جو اہمیت رکھتا ہے وہ کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ایک عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے ہر مومن جو اللہ کی عبادت سے محبت رکھتا ہو رمضان کے انتظار میں رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی رجب کے مہینے سے یہ دعا فرماتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان سے مراد صرف وہ زمانہ نہیں، وہ دن نہیں، وہ راتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ راتیں وہ دن تو ہر مہینے میں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کی اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی الگ خصوصیت نہیں ہے، دراصل چونکہ یہ مہینہ رمضان کا عبادات کا ہے، اللہ سے جڑنے کا ہے، تو اس وجہ سے ان 30 دنوں کو اور ان 30 راتوں کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اب خواہ وہ راتیں گرمی میں آئیں، وہ دن گرمی میں آئیں، یا وہ راتیں اور دن سردیوں میں آئیں، موسم کی وجہ سے ان کی فضیلت پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ثواب پر فرق پڑ سکتا ہے کہ گرمی کے روزے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بنے، جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، جتنی زیادہ پیاس ہوگی، جتنی زیادہ بھوک لگے گی، اتنی زیادہ انسان ثواب اور اجر کا بھی مستحق بنے گا۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کا خاص موقع ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع کی جائے، تاکہ انسان کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو سکے، یہ اہلیت پیدا ہو سکے کہ وہ رمضان المبارک کا بہترین استقبال کر سکے۔ جیسے آپ کے ہاں کسی معزز شخصیت کی بطور مہمان تشریف آوری ہو رہی ہو، اب چاہے وہ آپ کا استاد ہو، آپ کا کوئی بزرگ ہو خاندان کا، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی افسر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں قدم رنجہ فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو آپ بے فکر رہیں گے کہ یار ابھی تو وہ تاریخ بہت دور ہے، یا آپ کو فکر لاحق ہو جائے گی
کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کیسے کریں. یہ فکر آپ کے سر پر سوار ہو جائے. آپ چاہیں گے کہ ہم بہترین سے بہترین انداز سے اس مہمان کا استقبال کر سکیں جو اس کے شائع نشان ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے. تو اس کے لیے آپ رات اور دن ایک کر دینا شروع کر دیں گے. پھر نہ دن دیکھیں گے رات نہ رات، صفائیاں شروع ہو جائیں گی گھر کی، بے ترتیب سامان کو ترتیب دی جائے گی. نئے کپڑے بھی ہو سکتا ہے اس مہمان کے آمد کی خوشی میں سلوا لیے جائیں تاکہ بہترین اور نئے کپڑوں میں اس کا استقبال ہو. راستے صاف کیے جانے شروع کر دیے جائیں گے. بعض جگہ تو لوگ مہمانوں کے لیے گیٹ بھی لگا دیتے ہیں، اس پر بورڈ بھی لگا دیتے ہیں خوش آمدید اور مرحبا کا. مہمان جو بڑا آ رہا ہے کئی دن پہلے سے استقبال کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. کس راستے سے آئے گا، کیسے آئے گا، راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. الغرض کئی دن پہلے سے استقبال کی تیاری ہوگی. اور پھر استقبال جب ہو جائے اور اس کے شائع نشان ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے. ہر ایک کو کہتا پھرتا ہے کہ کیسا رہا ہمارا استقبال کرنا، کوئی کمی تو نہیں رہی. اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، غم کتنا ہوتا ہے. یہی حال رمضان کا ہے شریعت کی روشنی، کہ اس عظیم مہمان کے اکرام اور اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ یوں ہی انسان رمضان کا سامنا نہ کرے میلا کچیلا، گندا، پرواہی نہ ہو کہ کتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، کتنی اس کی عظمت ہے، کتنی بڑی اس کی شان ہے. جیسے اگر ایک شخص اپنے ایسے قابل قدر مہمان کی قدر نہ کر سکے اور میلے کچیلے راستوں اور میلے کچیلے کپڑوں میں اور میلے کچیلے گھر کے ساتھ اس کا استقبال کر لے، سارے لوگ اس پر لعن طعن کریں گے، بلکہ وہ خود مہمان بھی لعن طعن کرے گا کہ یار اس کی نظر میں تو میری عزت ہی نہیں ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے. یہی حال رمضان کا ہے. اگر ہم رمضان جیسے مہمان کی عظمت اور منزلت کو پہچان لیں تو ہم کئی دن پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا شروع کر دیں، اپنے سے میل کچیل کو دور کرنا شروع کر دیں. اسی لیے رمضان المبارک کا استقبال، اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے اہل حکمت نے ایک نصاب مرتب کیا ہے، ایک سلیبس بنایا، ایک گائیڈ لائن دی کہ اس سلیبس کے مطابق تم تیاری شروع کر دو. جب رمضان المبارک آ جائے گا تو تم اس قابل بن چکے ہوگے کہ اس مہینے کا استقبال کر سکو اور بہترین استقبال کر سکو، اس کے شائع نشان استقبال کر سکو، تاکہ جس نے وہ مہمان بھیجا وہ بھی خوش ہو جائے کہ میرے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کی ہے، عزت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. امی عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے. روزوں کے لیے آپ رمضان کا انتظار نہ فرماتے، شعبان کے مہینے میں آپ روزے شروع کر دیتے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا. آپ کو ہم نے اتنی کثرت کے ساتھ سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر اکثر مہینہ آپ شعبان کا رمضان میں گزار دیتے. یہ چند دن بھی اس لیے چھوڑتے تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق امت سمجھ جائے کہ رمضان واحد مہینہ ہے سال میں جس کے پورے دن یکم سے لے کر 29 اور 30 تک ان میں روزہ رکھنا ضروری ہے تاکہ امت سمجھ جائے. اور کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں پورے 30 دن روزہ رکھنا امت کے لیے ہو تاکہ فرض اور نفل میں فرق سمجھ میں آ جائے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے، اور یہ نفلی روزے در حقیقت رمضان کی تیاری تھی. آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیں تاکہ استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک تھے، غلطیوں سے پاک تھے، پھر بھی وہ تو ہر وقت رمضان جیسے مہینے کے استقبال کے لیے تیار تھے، لیکن امت کو سمجھا رہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے تمہیں اس طرح تیاری کرنی چاہیے تاکہ شعبان کے یہ نفلی روزے تمہاری صفائی اور دھلائی کا ذریعہ بن سکے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اچھی طرح صاف شفاف ہو کر رمضان کا استقبال کر سکو. اہل حکمت فرماتے ہیں، حکماء نے فرمایا، علماء نے، کہ یہ جو سلیبس ہے رمضان کے استقبال کی تیاری کے لیے اور پھر رمضان گزارنے کے لیے، اس کے 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے. پہلا مرحلہ رجب کا ہے. رجب کا مہینہ جو اس سے پہلے گزرا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا رمضان کے چاند کے علاوہ اور عید کے چاند کے علاوہ، اور رمضان سے بھی زیادہ ہمیں دلچسپی عید کے چاند سے ہوتی ہے، رمضان کے چاند سے کم دلچسپی ہوتی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. یہ بھی امت کا مزاج 90 ڈگری پر الٹ چکا صحابہ کے مزاج سے اور نبی علیہ السلام کے مزاج سے. ورنہ ان کے مزاج کے مطابق تو پھر رمضان کی آمد پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی بنسبت عید کے، لیکن ہمیں عید کے چاند سے بہت دلچسپی ہوتی ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے رمضان ختم ہو گیا اور عید آ گئی. اسی لیے تو اس رات خوب فائرنگیں کرتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی رمضان سے. خیر، تو پہلا مرحلہ رجب کا ہے. دوسرا مرحلہ شعبان کا ہے، تیاری کا. جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس نصاب کے مطابق اہل علم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بدن کی تطہیر اور صفائی کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے سے جیسے ہی یہ مہینہ لگ جائے، چاند نظر آ جائے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے بدن کی صفائی شروع کر دے. رجب کا مہینہ تطہیر بدن کا مہینہ ہے.
یہ نصاب کا پہلا حصہ ہے، اور رمضان کی حسن استقبال اور بہترین استقبال کے لیے تیاری کا آغاز ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں ایک بدن بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے۔ اس کے بعد جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ دلوں کی صفائی اور تطہیر کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں انسان کو اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دل کی رگڑائی کرنی چاہیے، دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ جو بھی خلاف شریعت عقیدے ہیں، جو بھی برے اخلاق ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، حرص ہے، خواہشات ہیں، دنیا کی محبت ہے، مال و دولت کی پوجا ہے، الغرض جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب میلوں سے، ان سب گندگیوں سے دل کی صفائی شروع کر دے۔ جب یہ دو مرحلے ہو گئے، پہلے مرحلے میں نے سلیبس کے پہلے مرحلے میں رجب کا مہینہ گزارا تطہیر کے ساتھ، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ گزارا تطہیر اور صفائی کے ساتھ، تو اب رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ کیونکہ بدن اور دل کی صفائی تو ہو چکی، اب تیسری چیز ہے انسان کے پاس روح۔ تو رمضان المبارک میں انسان اب اس قابل بن گیا کہ رمضان کی عبادات کے ذریعے اپنی روح کو صاف کر سکے۔ اب بچا کیا؟ جب انسان کا بدن بھی صاف، جب انسان کا قلب اور دل بھی صاف، اور جب انسان کی روح بھی پاکیزہ ہو گئی، یہ تین طہارتوں سے گزرنے کے بعد، یہ تین صفائیوں سے گزرنے کے بعد اب نمبر آتا ہے لیلۃ القدر اور شب قدر کا۔ جب اتنا پاک صاف ہو گیا، جیسے فرشتوں کی طرح فرشتہ بن گیا، تو لیلۃ القدر جب نصیب ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب اور خصوصی نزدیکی نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان پھر رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں جیسے فرشتے قریب ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ رب تو قریب ہے ہمارے، لیکن ہم دور ہیں رب سے۔ اس نصاب اور سلیبس سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا بہترین استقبال کرنے کی صلاحیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔